ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے تو خریدنے کے بعد وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تجارت کی نیت سے وہاں پہ آپ گفت و شنید کرتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ آپس میں گفتگو کرے گا، وہ کہتا ہے یہ 35,000 کا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں یہ 34,000 میں لوں گا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے 35 کا دینا ہے، آپ کہیں گے نہیں یار تھوڑا سا کم کر لو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ گفتگو ہوتی ہے اللہ اس کو ایسی اجر عطا فرماتا ہے جیسے وہ بندہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے. یار ہم نے منڈی میں جو ہے سودا کرنا شروع کیا، پیسوں کو کم کروانے کی نیت کی. درۃ الناصحین کے اندر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے تسبیح پڑھنے کا اجر ملا. تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ اس کو لے کر کے نکلتے ہیں اور اس کو پھر آپ جو ہے وہ زمین پر لٹاتے ہیں اور ذبح کرنے کا وقت آتا ہے، عید الضحیٰ کی نماز آپ نے پڑھ لی، قربان گاہ کی طرف آپ چلے گئے، عید گاہ کے اندر آپ ایک دوسرے کے گلے ملے اور اس کو مبارکباد دی. اور آپ نے ایام تشریق جب 9ویں ذی الحجہ کی فجر آتی ہے اس وقت آپ نے پڑھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہیں اور 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک، یہ ہر فرض نماز کے بعد ہر بالغ عاقل مسلمان مرد و عورت پر یہ ادا کرنا واجب ہوتی ہیں. اور اگر کسی کی رہ جائیں گی تو اس کے ذمے سے ساقط ہو جائیں گی، اور جب آپ کو یاد آئے اسی وقت یہ آپ دوبارہ جو ہے ان کو پڑھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات آپ نے ہر فرض نماز کے بعد، چاہے تنہا ہے چاہے آپ باجماعت نماز ادا کریں ہیں، ان کو آپ نے ادا کرنا ہوگا. اور پھر جو ہے جب آپ قربان گاہ کی طرف جائیں گے اپنے جانور کو قربان کرنے کے لیے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی دوسرے جانور کے سامنے اپنی چھری کو تیز نہ کرو، اس لیے کہ اس جانور کو تکلیف ہوتی ہے. مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے درد مند آقا ہیں کہ حضور کے دل کے اندر اس جانور کا بھی انس اور پیار ہے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس چھری کو اتنا تیز کیا جائے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کو تکلیف بھی محسوس نہ ہو. اور پھر جب آپ نے اس کو ذبح کر لیا تو ذبح کرنے کے بعد آپ اس کے قریب کھڑے تھے، خون اس کے جسم سے جدا ہو رہا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے خون سے ہر قطرے سے اللہ جو ہے وہ 10 فرشتوں کو پیدا کرتا ہے، اور ساری زندگی وہ فرشتے جن کی زبان پاک ہے وہ عرض کرتے رہتے ہیں مالک اس نے مجھے تیری رضا کے لیے ذبح کیا تھا اور میں اس سے فرشتہ پیدا ہوا، مالک جب تک یہ بندہ زندہ رہے گا اس کے لیے میں دعائیں مغفرت پڑھتا رہوں گا. وہ فرشتہ دعا مانگتا ہے. کتنا بڑا کمال تھا. آپ نے تو 35,000 پہ لگائے اور 40 اور 45,000 پہ خرچ کیے، بڑا ہے تو کم از کم 2 لاکھ کے قریب آپ نے خرچ کر دیا، لیکن اللہ کا کتنا قرب نصیب ہوا. ہم خدا فرماتا ہے میری بارگاہ میں تمہارا جانور نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وہ تو دنیا میں رہ گیا، تو مالک تیری بارگاہ میں کیا آتا ہے؟ فرما وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تیرے دل کے اندر جو میرا خوف تھا، میرا ڈر تھا، وہ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ جاتا ہے، پرہیزگاری جاتی ہے. تو ذات ذی وقار اس بات کو سمجھیے گا، اور میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قربانی صرف گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، فقط قربانی جو ہے جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. قربانی نام ہے دوسرے انسان سے پیار کا، محبت کا، انس کا، اور اس سے جو ہے وہ محبت کے ساتھ پیش آنے کا. تو حضرت ذی وقار جب آپ اس کے گھر میں تھوڑا سا گوشت پیش کریں گے، قبلہ پیر صاحب آپ کی یہ مبارک طریقہ ہے کہ آپ جب جانور کو ذبح فرماتے ہیں تو پورے گاؤں کے اندر برابر رکھ کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ غریب کون ہے، فقیر کون ہے، مسکین کون ہے. یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے گوشت کو اس لیے نہیں کیا کہ اپنے گھر میں جمع کرنا ہے، ہم نے گوشت تو اس لیے کیا ہے کہ مدینے والے آقا کی رضا کو حاصل کرنا ہے، خدا کو راضی کرنا تھا. فرمایا حبیب
فرما دیں کہ میری قربانی، میری نماز، میری زندگی، میری ممات صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ فرمایا لا شریک لہ، حبیب تیرا کوئی مالک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے۔ عبادت میں، ریاضت میں اور مانگنے جو کے اعتبار سے جو در ہے، وہ در فقط اللہ رب العزت کا ہے۔ ہم خدا سے مانگنے والے ہیں، غیروں سے مانگنے والے نہیں ہیں۔ ہم جب اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ یاز باللہ یہ اللہ ہے، بلکہ ان کو سمجھتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں۔ جب ان کی قربت میں آ کر ہم کہتے ہیں نا مالک ان کے صدقے سے عطا فرما دے، تو پھر سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ مدینے والے آقا کی بارگاہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کی حضور دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کر کے آؤ۔ حضور کے صحابی جاتے ہیں، وضو کر کے آئے، اور حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نبینا تھیں، آنکھیں موجود نہیں تھیں۔ واپس پلٹے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فصلی، نماز پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھے، ہاتھ اٹھا کر کے عرض کی اللہم انی اسألک بحق نبی الرحمہ واتوجہ الیک بنبی محمد الرحمہ۔ مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میرے سامنے مدینے والے آقا بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضور کے غلام فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ کو پھیرا تو فرمایا لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کی بنائی موجود نہیں ہے۔ وہ حضور کی جو ہے وہ زیارت کر رہا تھا اور ساتھ میں کہہ رہا تھا حضور آج تو کمال ہی ہو گیا ہے، میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کر لی، اس سے بڑا اور کیا چاہیے۔ ایک سامنے حضور کے ایک شخص آ کر کے جلدی جلدی سے نماز پڑھتا ہے اور اپنے چہرے کی طرف ہاتھ پھیرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایھا المصلی کیف عجلتا، اے مصلی نماز پڑھنے والے اتنی جلدی؟ عرض کی حضور آیا تھا، کوئی کام تھا، جانے کی نیت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز دوبارہ پڑھو۔ نماز دوبارہ پڑھ کے اب آسانی کے ساتھ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور حضور کا وسیلہ ڈال کر عرض کرتے ہیں مالک میری یہ بھی دعا قبول ہو جائے، میری یہ بھی دعا قبول ہو جائے۔ یہ مانگ رہے تھے کہ حضور فرما رہے تھے سل توتا۔ میرا آقا فرماتے ہیں صحابی اب دیر نہیں کرتی، تو مانگتا جا، میرا رب تجھے عطا فرماتا جائے گا۔ مدینے والے آقا کے صدقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مقام استجاب تک پہنچتی ہیں۔ حضرت ذی وقار امام مالک کھڑے تھے، امام مالک علیہ رحمہ کسی بندے نے آ کر کے کہا جب بیت اللہ کے جو ہے وہ سامنے پشت کی جائے حضور کے روضہ پر تو بیت اللہ کی طرف پشت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف جو ہے وہ چہرہ ہوتا ہے۔ یوں جب امام مالک کھڑے تھے روضہ رسول کے سامنے تو پشت جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف ہاتھ کر کے تو آپ نے عرض کی کہ مالک مدینے والے آقا کے روضے کے صدقے سے میری دعا کو قبول کر لے۔ قریب سے بندہ گزر رہا تھا، اس نے کہا پتہ نہیں مالک اتنے بڑے فقیہ ہو اور بیت اللہ کی طرف پشت کی ہے، حضور کے روضے کی طرف تو نے چہرے کو کیا ہے، تو اپنے چہرے کو موڑ کر بیت اللہ کی طرف کر الیاذ باللہ تاکہ تیری پشت جو ہے رسول اللہ کے روضے کی طرف ہو۔ امام مالک فرماتے ہیں تو پاگل ہے، یہ عقیدہ تجھے کس نے دیا ہے؟ تو فرمایا تجھے یہ عقیدہ کس نے دیا ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں مجھے یہ عقیدہ میرے باپ آدم علیہ السلام نے دیا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دعائیں 360 سال رونے سے قبول نہیں ہوتی، ایک مرتبہ مدینے والے آقا کا وسیلہ ڈال کر رب کی بارگاہ میں دعا کر لو، رب اسی وقت تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ دعائیں قبول ہونے کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف جب آپ اپنے چہرے کو کر لیں گے تو خدا آپ کی دعاؤں کو مقام استجاب تک پہنچا دے گا۔ تو ذات ذی وقار بات کو اختتام کی طرف لے کر کے آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، خدا عبادت کے لائق ہے۔ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ محبت کے ساتھ بولیے بھائی، پھر محبت کے ساتھ بولیے، پھر اور ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہیے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، میرا آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ اور وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میرا آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جس نے سر رکھا تھا وہ تمہارا نبی محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، آج قربانی تو کرنی ہے لیکن اپنی خواہشات کو بھی قربان کریں، اپنے آپ کو بھی قربان کرنے کی کوشش کریں۔
کہ میں قربانی اس لیے نہیں کر رہا کہ لوگوں کو دکھانا ہے، بلکہ میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوں، ایک دوسرے کی تکلیف میں شامل ہوں۔ جیسے ہمارے گاؤں کے اندر یہ کل محترم جناب کیسر صاحب ان کی امی جان کا وصال ہوا، قبلہ پیر صاحب بعد میں ان کے لیے دعا فرمائیں گے، اللہ ان نیک خاتون کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور یقین کریں یہ وہ گھر ہے، یہ وہ جو آستانہ ہے جہاں سے پیار ملتا ہے، جہاں سے محبت بڑھتی ہے، جہاں سے انس اور جو ہے وہ سلوک اور محبت کا جو ہے وہ درد ملتا ہے۔ یہاں توڑنے کا سبق نہیں دیا جاتا حضرات، یہاں جوڑنے کا سبق دیا جاتا ہے۔ آج بھی حضور قبلہ عالم کے 41 برس بیت جانے کے بعد اس آستانے سے کبھی آپ کو یہ درد یہ جو ہے پیغام نہیں ملے گا کہ وہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اس کو نہ ملو۔ یہاں سے یہ درد ملتا ہے، جو آپ کو نہیں نہ ملتا اس کو ملنے کی کوشش کرو۔ جو آپ جب اس کے قریب جائیں گے کوئی تو وقت آئے گا جب وہ کہے گا کہ میں تو اس کے قریب نہیں جاتا تھا، یہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے۔ تو جب آپ اس مقام پر آ جائیں گے تو پھر اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہو جائے گی، آپ کا اٹھنے والا ہر قدم مالک کی رضا کے لیے ہوگا۔ اللہ میری طرف سے قبلہ پیر صاحب کی جانب سے جو ہم نے قربانیاں اپنے رب کی بارگاہ میں ادا کرنی ہے، مالک دکھانا مقصد نہیں ہے،